باب نمبر 13 باب الإشهاد في الهبة. ہبہ میں گواہ بنانا. حدیث نمبر 2587. حدثنا حامد بن عمر حدثنا أبو عوانة عن حسين عن عامر قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما وهو على المنبر يقول أعطاني أبي عطية، فقالت عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية، فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله. قال أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال لا. قال فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قال فرجع فرد عطيته. عامر سے روایت ہے کہ میں نے نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما سے سنا جبکہ وہ منبر پر تھے، وہ کہہ رہے تھے میرے والد نے مجھے ایک عطیہ دیا، تو یعنی میری والدہ عمرہ بنت رواحہ رضی اللہ عنہا نے کہا جب تک تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ نہ بناؤ میں راضی نہیں. تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا میں نے عمرہ بنت رواحہ کے بطن سے اپنے بیٹے کو ایک عطیہ دیا ہے، تو یا رسول اللہ اس نے مجھے کہا ہے کہ میں آپ کو گواہ بناؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اپنی ساری اولاد کو اس جتنا دیا ہے؟ اس نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا تو اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو. تو وہ واپس آئے اور انہوں نے اپنا عطیہ واپس لے لیا. فوائد. نمبر 1، ان دو ابواب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے 4 مسئلے بیان کیے ہیں. ان میں سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ کیا آدمی اپنی اولاد کو کوئی چیز ہبہ کر سکتا ہے یا نہیں. اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اولاد کو ہبہ جائز نہیں، کیونکہ ابن ماجہ حدیث نمبر 2291 میں جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت ومالک لابیک، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر باپ اپنی اولاد کو ہبہ کرے تو گویا اس نے اسے اپنی ملکیت ہی میں رکھا، اس لیے یہ جائز نہیں. بخاری رحمہ اللہ نے باب کے عنوان اور اس کی احادیث سے ثابت کیا ہے کہ والد اپنی اولاد کو عطیہ دے سکتا ہے. قرآن کی روح سے باپ اور بیٹے کی ملکیت الگ الگ ثابت ہے، اسی وجہ سے بیٹے کی میراث ساری باپ کی نہیں ہوتی بلکہ دوسرے وارثوں کی طرح باپ کا اس میں حصہ ہے. رہی حدیث کے انت ومالک لابیک، تو بعض اہل علم اسے صحیح قرار نہیں دیتے. شاید بخاری کا بھی یہی موقف ہو اور اکثر محدثین اسے صحیح مانتے ہیں اور یہی بات قوی ہے. اس کے مطابق اس حدیث کی تعویل ضروری ہے، جو یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی اولاد کے مال سے فائدہ اٹھا سکتے ہو. یہ مطلب نہیں کہ بیٹے کی ملکیت ہے ہی نہیں بلکہ اس کے پاس موجود ہر چیز کا مالک باپ ہے. تو جب دونوں کی ملکیت الگ الگ ٹھہری تو باپ بیٹے کو اور بیٹا باپ کو ہبہ کر سکتا ہے اور عطیہ دے سکتا ہے. نمبر 2، دوسرا مسئلہ اس باب میں یہ ہے کہ ہبہ کرتے ہوئے اولاد کے درمیان عدل ضروری ہے. کسی کو دینا اور کسی کو نہ دینا یا کسی کو زیادہ اور کسی کو کم دینا جائز نہیں. نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما کی حدیث دلیل ہے کہ ہبہ میں اولاد کے درمیان برابری فرض ہے. جو لوگ اسے محض مستحب کہتے ہیں ان کی بات درست نہیں. بعض اہل علم نے کہا کہ ہبہ میں اولاد کے درمیان عدل کا مطلب یہ ہے کہ لڑکے کو 2 حصے دیے جائیں اور لڑکی کو 1 حصہ، کیونکہ اگر باپ اولاد میں سے کسی کو موت تک عطیہ نہ دے تو اس کا مال جو اس کے پاس موت تک رہے گا اس میں لڑکی کا 1 حصہ اور لڑکے کے 2 حصے ہوں گے. معلوم ہوا کہ باپ کی زندگی میں اس کے مال میں بیٹی کا 1 اور بیٹے کے 2 حصے تھے جو اس کے مرنے کے بعد اولاد کو اسی نسبت سے ملے، مگر یہ بات نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کی روح سے درست نہیں. اس کے مطابق درست یہی ہے کہ بیٹا ہو یا بیٹی، زندگی میں والد اگر عطیہ دے تو دونوں کو برابر دینا پڑے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بشیر رضی اللہ عنہ سے کہا اس کے علاوہ تمہاری کوئی اولاد ہے؟ اس نے کہا ہاں ہے. فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ وہ تمہارے ساتھ اطاعت اور حسن سلوک میں ایک جیسے ہوں؟ کہا کیوں نہیں. فرمایا پھر اپنی اولاد کے درمیان برابری کرو. اور حافظ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ابن سعد نے بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے نعمان رضی اللہ عنہ کے سوا کسی کا ذکر نہیں کیا اور ان کی ایک لڑکی کا ذکر کیا ہے جس کا نام ابیہ ہے بروزن رقیہ، جو کہ ابی کی مؤنث ہے. حافظ رحمہ اللہ نے لڑکے لڑکی دونوں کو برابر دینے کے موقف کو ترجیح دی ہے. نمبر 3، ترجمۃ الباب میں مذکور معلق حدیث اعدلوا بین اولادکم فی العطیہ میں فی العطیہ کا لفظ طحاوی کی مشکل الاثار حدیث نمبر 5073 میں ہے. اس کے الفاظ یہ ہیں سووا بین اولادکم فی العطیہ کما تحبون ان یسووا بینکم فی البر، اپنی اولاد کے درمیان عطیے میں برابری کرو جس طرح تم پسند کرتے ہو کہ وہ تمہارے ساتھ حسن سلوک میں
میں برابری کریں۔ باقی رہا نفقہ یعنی خرچہ، تو اس میں مساوات نہیں، چھوٹوں کا خرچ کم ہوتا ہے، بڑوں کا زیادہ۔ اسی طرح تعلیم کا خرچ بھی نفقہ میں شامل ہے، جو خود نہیں پڑھتے وہ مساوات کا مطالبہ نہیں کر سکتے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے نزدیک جہیز مثل بھی نفقہ میں داخل ہے۔ جہیز مثل سے مراد وہ کم از کم جہیز ہے جس پر نکاح ہو سکے، یہ بھی مختلف حالات میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ از افادات استاد حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ تعالی۔ نمبر 4، ترجمۃ الباب میں تیسرا مسئلہ یہ بیان ہوا ہے کہ کیا والد اولاد کو دیا ہوا عطیہ واپس لے سکتا ہے؟ حدیث سے اس کا جواز ظاہر ہے کہ نعمان رضی اللہ عنہ کے والد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر نعمان رضی اللہ عنہ کو عطیہ میں دیا ہوا غلام واپس لے لیا۔ حافظ رحمہ اللہ نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ بخاری نے اس حدیث کی طرف اشارہ کیا ہے جو ابو داود حدیث نمبر 3539 اور ابن ماجہ حدیث نمبر 2377 نے عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم کی روایت سے بیان کی ہے، اور اس کے راوی ثقہ ہیں۔ اس کے الفاظ یہ ہیں: لا يحل لرجل ان يعطي عطية او يهب هبة فيرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده۔ کسی آدمی کے لیے حلال نہیں کہ کوئی عطیہ دے یا کوئی ہبہ کرے پھر اسے واپس لے، سوائے والد کے جو وہ اپنی اولاد کو دے، یعنی وہ واپس لے سکتا ہے۔ نمبر 5، اس صریح حدیث کے باوجود کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ باپ اپنی اولاد کو دیا ہوا عطیہ واپس نہیں لے سکتا، اسی طرح کوئی محرم اپنے محرم کو دیا ہوا عطیہ واپس نہیں لے سکتا۔ عجیب بات یہ ہے کہ یہی حضرات کسی بھی دوسرے کو عطیہ دے کر واپس لینا جائز قرار دیتے ہیں، جس سے اس حدیث اور دوسری احادیث میں صاف منع کیا گیا ہے۔ ان کے بزرگوں کے متعلق تو کہا جا سکتا ہے کہ شاید ان تک یہ احادیث نہ پہنچی ہوں، مگر ہر سال دورہ حدیث کرانے والوں سے تو یہ احادیث مخفی نہیں رہ سکتی۔ لا یحلو کے الفاظ کے بعد اسے جائز قرار دینے کے لیے کتنی محنت کرنا پڑتی ہوگی، اس کا اندازہ ان حضرات کی تحریف کی حد تک پہنچی ہوئی تعویلوں سے ہو سکتا ہے۔ نمبر 6، ترجمۃ الباب کا چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ والد اپنی اولاد کے مال میں سے معروف طریقے کے ساتھ لے سکتا ہے۔ ابن المنیر نے کہا باب میں مذکور حدیث سے یہ مسئلہ نکالنا واضح نہیں۔ دراصل امام بخاری اس سے وہی مسئلہ ثابت کر رہے ہیں کہ والد اپنی اولاد کو دیا ہوا عطیہ واپس لے سکتا ہے۔ استدلال اس طرح ہے کہ جب اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ والد کو جب ضرورت ہو اپنی اولاد کے مال میں سے معروف طریقے سے لے سکتا ہے، اور جب اولاد کے مال میں سے لے سکتا ہے تو جو اس نے اسے عطیہ دیا ہے وہ تو بالاولیٰ لے سکتا ہے۔ فتح الباری۔ نمبر 7، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اونٹ خریدا۔ اس واقعہ کا باب سے تعلق یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ ہوا کہ وہ اونٹ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو مل جائے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ عنہ سے کہتے تو وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو اونٹ دے دیتے، مگر آپ نے انہیں یہ نہیں کہا، کیونکہ اگر وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو دیتے تو انہیں ساری اولاد کو ایک ایک اونٹ دینا پڑتا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خرید کر اپنی طرف سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو دے دیا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ والد کے علاوہ کسی کے لیے ضروری نہیں کہ وہ دوسرے لوگوں کی اولاد کو برابر عطیہ دے۔ فتح الباری۔ نمبر 8، نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما کے والد بشیر بن سعد خزرجی رضی اللہ عنہ اہل بدر میں مشہور صحابی ہیں، بعد کے غزوات میں بھی شریک ہوئے۔ سن 13 ہجری میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں فوت ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ انصار میں سے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر سب سے پہلے انہوں نے بیعت کی۔ نمبر 9، عمرہ بنت رواحہ رضی اللہ عنہا مشہور صحابی عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کی بہن ہے، بڑی عالمہ فاضلہ اور شاعرہ تھی، لیاقت اور دانائی کے علاوہ حسن و جمال میں بھی مشہور تھیں۔ یہ ان عورتوں میں سے تھی جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی تھی۔ بشیر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے نکاح کیا، پہلے بھی ان کی بیوی موجود تھی۔ نمبر 10، ابن حبان حدیث نمبر 5107 اور طبرانی حدیث نمبر 338 میں شعبی سے مروی ہے کہ نعمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میرے والد بشیر بن سعد رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے عمرہ بنت رواحہ رضی اللہ عنہا نے لڑکے کو جنم دیا ہے، میں نے اس کا نام نعمان رکھا ہے اور اس نے اس کی پرورش کرنے سے انکار کر دیا ہے جب تک میں اس لڑکے کو وہ باغ نہ دوں جو میرے بہترین مال میں سے ہے، اور اس نے کہا ہے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بناؤ۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مذکور ہے لا اشہد علی جور، میں ظلم پر گواہ
نہیں بنتا۔ اب اس حدیث میں ہے کہ عطیہ ایک باغ تھا، جبکہ بخاری کی روایت میں ہے کہ وہ ایک غلام تھا۔ حافظ رحمہ اللہ نے مختلف علماء سے دونوں حدیثوں میں تطبیق کی کئی صورتیں ذکر کی ہیں، مگر ہر ایک پر کوئی نہ کوئی اعتراض آتا ہے۔ آخر میں انہوں نے خود ایک تطبیق دی ہے جو ان اعتراضات سے خالی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب عمرہ رضی اللہ عنہا نے اس کے بغیر بیٹے کی پرورش سے انکار کر دیا کہ وہ اسے خاص طور پر کوئی عطیہ دیں، تو انہوں نے عمرہ رضی اللہ عنہا کی دلجوئی کے لیے بیٹے کو مذکورہ باغ کا عطیہ دے دیا۔ پھر انہیں خیال آیا تو اسے واپس لے لیا، کیونکہ ابھی تک وہ انہی کے قبضے میں تھا۔ عمرہ رضی اللہ عنہا نے دوبارہ مطالبہ کیا تو وہ دو سال تک ٹال مٹول کرتے رہے۔ پھر وہ دل سے اس بات پر راضی ہو گئے کہ اسے باغ کے بجائے ایک غلام دے دیں، اور عمرہ رضی اللہ عنہا بھی اس پر راضی ہو گئی، مگر وہ ڈری کہ وہ اسے بھی واپس نہ لے لیں، اس لیے ان سے کہا کہ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بناؤ۔ ان کا مقصد اس عطیہ کو پکا کرنا تھا۔ نمبر 11، مذکورہ مسائل کے علاوہ اس حدیث سے بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں۔ نمبر 1، بہن بھائیوں کے درمیان محبت و الفت قائم رکھنا ضروری ہے۔ ایسا کوئی کام یا ایسی کوئی بات کرنا جائز نہیں جس سے ان کے درمیان بغض یا عداوت پیدا ہو یا والد کی نافرمانی کا جذبہ پیدا ہو۔ نمبر 2، باپ اگر چھوٹے بیٹے کو کوئی عطیہ دے جو اس کی گود میں ہے تو اس پر اس کا قبضہ ضروری نہیں، اس میں قبضے کی بجائے گواہ بنانا ہی کافی ہے۔ نمبر 3، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو کام جائز نہیں اس کا گواہ بننا بھی جائز نہیں، اور یہ کہ گواہ بنانا شرعی حکم ہے جو واجب نہیں۔ نمبر 4، آدمی کا بیویوں یا اولاد میں سے کسی کی طرف زیادہ میلان یا محبت فطری امر ہے جو جائز ہے، اگرچہ اس کے علاوہ دوسرے کاموں میں برابری لازم ہے۔ نمبر 5، امام اعظم بھی شہادت کا ذمہ لے سکتا ہے تاکہ بوقت ضرورت اس کے مطابق فیصلہ کر سکے یا عدالت میں گواہی دے سکے۔ نمبر 6، حاکم اور مفتی سائل سے ضرورت کے تحت تفصیلات جان سکتے ہیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس کے علاوہ تمہاری اولاد ہے؟ جب اس نے کہا ہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے سب کو اس کے برابر عطیہ دیا ہے؟ اس نے کہا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس پر گواہ نہیں بنتا۔ معلوم ہوا کہ اگر وہ کہتا کہ ہاں سب کو دیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ بن جاتے۔ نمبر 7، اس سے حرص کے برے انجام کا اشارہ بھی ملتا ہے، کیونکہ اگر عمرہ رضی اللہ عنہا اس پر راضی ہو جاتی جو ان کے خاوند نے انہیں دیا تھا تو وہ اسے واپس نہ لیتا۔ جب وہ اسے پکا کرنے کے چکر میں پڑی تو سارا ہی ہاتھ سے گیا۔ فتح الباری۔ بندہ عبدالسلام عرض کرتا ہے کہ وہ کیا ہی بابرکت خاتون تھی کہ ان کے حرص کے نتیجے میں امت مسلمہ کو اولاد کے درمیان عدل کے نہایت اہم مسئلے کا علم حاصل ہوا۔